بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 تک ہم نے مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے شروع کر کے 105 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے ہم نے آغاز کرنا ہے ترجمے اور مختصر وضاحت کا، لیکن ہم ترجمے کی تکرار کریں گے پچھلی 3 آیات کی 99، 100 اور 101، تاکہ جو بات پیچھے سے چل رہی تھی وہ انشاءاللہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور ربط کے ساتھ بات کو ہم آگے لے کر چلیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا: اور ہم نے اے رسول آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق. یہ ایسے لفظ ہیں جیسے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دوسرے لفظوں میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے محبت صرف مومن کرے گا اور آپ سے بغض صرف منافق رکھے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے جو آیات اے رسول آپ کی طرف بھیجی ہیں وہ تو واضح ہیں، تو جو واضح بات کا بھی انکار کرے اس سوائے فاسق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان آیات کا انکار سوائے فاسقوں کے اور کوئی نہیں کرے گا.
آیت نمبر 100 میں فرمایا تھا، اور کیا جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا. یہ اٹھا پھینکا نبذ کا لفظ تھا، یعنی غیر اہم سمجھ کر، کسی چیز کو ان امپورٹنٹ سمجھ کر، معمولی سمجھ کر پھینک دینا. ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے. ورنہ اگر ایمان لائے ہوتے تو کیوں پھینکتے اللہ کے عہد کو؟ ایمان تو ہے ہی عہد کا نام. آیت نمبر 101، اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کے ہاں موجود جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، جو باتیں اس میں آئندہ کے بارے میں کی گئی تھی وہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تعلیمات جو صحیح ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے. اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا. یعنی جس کتاب کو پڑھتے تھے تورات کو، جس میں اس نبی کی نشانیاں موجود تھی، جب وہ نبی آ گیا جو اس کی تصدیق کرنے والا، تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے خوش ہونے کے انہوں نے اپنی کتاب کی تعلیمات کو بھی اٹھا کے، ہم نے عرض کیا تھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے اجتماعی طور پر اپنی اپنی توراتیں لے کر آئے تھے اور سب نے پھینک دی تھی توراتیں کہ آج کے بعد ہم تورات کو نہیں مانیں گے. نہ، تورات کو اسی طرح سینوں سے لگاتے تھے. مراد تورات کی اندر کی تعلیم ہے، اس کو ایسے پھینک دیا جیسے اللہ نے بات ہی کوئی نہیں کی ہوئی. تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت پھینک دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، گویا ان کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا. آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے، قرآن کی تعلیمات ایسے رون دیتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کوئی بات کی نہیں ہوئی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آیت نمبر 102 کے جو نسبتاً طولانی آیت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اس پر بات کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب بحث کا ربط آپ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا رسول ان کے پاس آیا، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اس طرح پھینک دیا، یعنی اس کی تعلیمات کو، احکام کو اس طرح پھینک دیا گویا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی اہم بات لکھی ہوئی. ایسے غیر اہم تورات کی تعلیمات کو انہوں نے کر دیا. اب آپ توجہ فرمائیں، اس آیت نمبر 101 اور 102 کا لنک پہلے سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کی جو تعلیمات ہیں ان کو یا تو ماننا نہیں چاہتے یا پھر اپنی مرضی کی ہیرا پھیری کر کے اسے مان لیتے ہیں، جو ان کی طبیعت اور ان کے کرپٹ مزاج کے ساتھ سیٹ ہو جائے اس طرح مانتے ہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح نہیں مانتے. تو جب بھی ان کے لیے ایسا موقع آتا ہے جب اللہ کے دین کا تقاضا ان کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مفادات کو فالو کرتے ہیں. اور جہاں اپنے مفادات نہ ہوں وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ ہم دین پر عمل کریں گے. یہ گزشتہ قوموں کا بھی گمراہ ہونے کا سبب رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے یہ عبرت کے لیے ہے کہ اسی طرح یہ قوم بھی گمراہ نہ ہو. کہ اب ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. توجہ کریں، مذہب کے وہ حصے
کہ جو ہمارے دنیاوی مفادات سے نہیں ٹکراتے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دنیاوی مفادات سے ٹکرا رہے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہماری دنیا میں بھی برکت ہوگی اور ہماری آخرت میں بھی بخشش ہوگی ان کی وجہ سے، بغیر اس کے کہ یہ چیزیں ہمارے دنیا کے کسی مفاد سے ٹکرائیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی دین کی کوئی بات ہم سے کہتی ہے کہ دنیا کے اس معاملے کو چھوڑنا پڑے گا تجھے، کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ خدا تجھے آزمانے کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، یہ کام تو نے نہیں کرنا، تو وہاں پر دین بھول جاتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں یہ کام ہم کریں گے، اور بعد میں پھر توبہ طائب ہو کر اور بیلنس پالیسی پہ عمل کر کے کچھ نیک کام کر کے کوئی حج عمرہ زیارت کر کے ہم اپنی اس کرپشن کو بخشوا لیں گے، بڑے ٹیکنیکل انداز میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ یہ ہر بے ایمان کی اپروچ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودیوں کی کہ جو اپنے آپ کو کرپٹ کر چکے تھے اپروچ بتا رہا کہ انہوں نے اللہ جب بھی ان کی خواہشات کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی عہد توڑ دیتے تھے، جب اللہ کا رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کی تصدیق کرنے والی تھی، انہوں نے کتاب خدا کو اٹھا کر پس پش ڈال دیا، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور کیا کیا کتاب خدا کا آلٹرنیٹ کیا کرتے ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ بات مدینہ کے یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں سے گویا کہ پیچھے کی طرف خداوند عالم نے تاریخ ان کی بیان کی ہے حضرت سلیمان کے زمانے کی، اور وہی باتیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں گویا کہ یہودیوں میں رسول پاک کے زمانے میں بھی رائج تھی، اور آج کے زمانے میں بھی جو یہودی ہیں وہ اس قسم کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کس کو فالو کیا انہوں نے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، جو کتاب خدا کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کسے فالو کرتا ہے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیچھے چلے، اسے فالو کرنے لگے جو شیاطین کیا کرتے تھے، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کو ایسی حکومت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی کہ ویسی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی بظاہر، کہ اس نے اس طرح حکومت کی ہو، نہیں ملی کسی کو۔ تو اب حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ظاہر شیاطین تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، جادو ٹونا جسے کہتے ہیں اس کا بہت پرچار کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان نے ان کی سرگرمیاں دیکھی تو ایسی قدرت اللہ نے دی ہوئی تھی کہ گویا انہوں نے ان سے وہ سارا مواد جمع کیا، جو کتابیں تھیں یا جو بھی چیزیں تھیں جن پر وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، وہ لے کر جمع کر کے اور اس کو کہیں دفنا دیا۔ جب حضرت سلیمان دنیا سے گئے تو بعد میں انہی شیاطین نے، شیطانی قوتوں نے، شیطانی افراد نے، ان کے چیلوں نے کیا کیا کہ اس دفن شدہ جو حضرت سلیمان نے دفن کیا تھا اس کو نکالا اور پروپیگنڈا یہ کر دیا کہ یہ جو سلیمان کو اتنی اقتدار اور طاقت حاصل تھی یہ اس جادو کی وجہ سے تھی۔ سلیمان جادوگر تھا اور جادو کے زور پر وہ یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ جیسے آج بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا جادو یوں کر دیتا ہے، تو دیواروں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود لوگوں کی جیبوں سے مال کھا کے گزارا کر رہا ہے اور کہتا ہے میرا جادو یہ کر دیتا ہے، میرا جادو وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں اس موقع پر، ایسے موقعوں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے
اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی پر اعتماد نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کیا، پھر ان کی سزا یہی بنتی ہے کہ اس قسم کے فراڈیوں کے دروازوں پہ جائیں اور سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے گا، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جنہوں نے کھلے عام لکھا ہوتا ہے جناب کالے جادو کے ماہر اور جناب بدرو ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لغویات لکھی ہوتی ہیں، ادھر پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا کے ساتھ ان کے رابطے کو دیکھا جائے تو بالکل ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ادھر دل ہی نہیں کرتا جانے کا، اور ہر چوکھٹ پر سر جھکانے کا ان کا دل کرتا ہے جہاں بھی کوئی ان کو گائیڈ کر دے، اور ان کے فراڈ میں چکروں میں اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کرتے ہیں۔ اور یہ سزا ہے اس کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب آفر کرے اور کہے مجھ پر توکل کر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پہ توکل کرے، اسے اللہ پہ نہیں ہو، اسے ہو کہ یہ جو ہے نا فلانا یہ کام کرے گا میرا، تو اس کی سزا ہے دھکے کھائے، اور یہ لوگ ساری عمر دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو اپنا کلائنٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ ایسے ٹوٹکے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آئے پھر جائے ہی نہ، کہتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد مجھے پھر عمل کرنا پڑے گا تو 10 بکرے اس کے لیے بھجوا دو، پھر مجھے بہت بڑا اچانک فون کرے گا تم پر ایک بہت بڑا عمل کیا جا رہا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا توہم پرست کا اور ناقص الایمان اور ضعیف الایمان کا، کہ میرے پر جادو کیا جا رہا ہے، چلو جی عمل کرنا ہے اتنے پیسے یہ کر دو، اور طرح طرح کے فراڈ ہوتے ہیں پیسے لینے کے بھی، تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر جب عروج تھا، مکے میں جب عروج تھا دشمن کی مخالفت کا، اور ظاہری اور باطنی جو بھی طریقے سازشیں جو ان کے بس میں تھا وہ کر رہے تھے رسول اللہ کو ناکام کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی تھی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس پوری کائنات میں اس قسم کی چیزوں دشمنوں سے بچنے کے لیے ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو پیارا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا آخری دین اللہ کے حکم سے پہنچانا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، دشمنوں کی ظاہری اور باطنی سازشیں اور وار عروج پر تھے، ایسے موقع پر جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ باقی سب فراڈی ہیں جو اللہ کے کلام سے دور ہٹا کر تو پتہ نہیں کبھی بکرے کا سر لاؤ کالے کا، کبھی پتہ نہیں ہرن کے پتہ نہیں کیا لے کر آؤ فلان، اس قسم کی بیہودہ لغویات میں مسلمانوں کو بھی آدھا ہندو بنایا ہوا، توہم پرست۔ پھر ریپیٹ کروں میں، یہ سزا ہے جہاں سے ایک مضبوط دماغ بنانا تھا اور ایک مضبوط نظریہ کہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اپنے ہر معاملے کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، جب وہ نہیں رکھا تو پھر یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو پھر 1000 سجدے کرنے پڑتے ہیں اس قسم کے فراڈیوں کے سامنے۔ اور سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے، یہ یعنی اہل کتاب اس کی پیروی کرنے لگ گئے، واتبعوا اور اس کی اتباع کرنے لگے، کس کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ توجہ کریں، اگرچہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مدینہ میں، اور مدینہ میں یہودی جو حرکتیں کر رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف اور ایمان نہ لانے کے بہانے گھڑ رہے ہیں، ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے یہ نازل ہو رہی ہیں، لیکن ذکر کس حرکت کا کیا جا رہا ہے اس میں؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ کیوں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ شروع وہاں سے ہوئی تھی، لیکن اللہ ان سے کہہ رہے تم لوگ بھی اپنے ان آباء و اجداد جو کرپٹ تھے، جادو پرست تھے، بجائے اللہ کی تعلیمات کی طرف آنے کے، اس قسم کی جو سفلی علوم ہوتے ہیں ان کی طرف جو راغب تھے، تم بھی ویسے ہی ہو۔ اب دیکھیے،
اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں کلیئرلی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم سحر کو کفر قرار دیتا. سحر یعنی کفر. توجہ کریں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. اور وہ کیا کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. پس جادو کی تعلیم دینا قرآن کی نظروں میں کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے ان کو؟ وما کفر سلیمان. یہ کیوں کس بات کا جواب دے رہے ہیں؟ کہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اور گویا یہ مدینہ کے یہودیوں میں بھی یہ تصور موجود تھا اور ایک طریقے سے آج بھی موجود ہے کہ یہ جو حضرت سلیمان کا اتنا بڑا اقتدار تھا اس کی بیس جادو تھی. جادوگر تھے، میجیشن تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا. جیسے آج بھی لوگ دعوے کرتے ہیں نا ہمارے پاس یوں ہے، ہمارے پاس یہ موکل ہے، ہمارے پاس یہ جنات ہیں، ہم یوں قابو کیا ہوا فلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ضعیف الایمان اور ضعیف دماغ کے لوگوں کو، توہم پرستوں کو وہ ٹھگتے ہیں اس قسم کی باتوں سے. تو اللہ نے سیدھا سے جواب دیا. تم کہہ رہے ہو سلیمان نے جادو کی وجہ سے حکومت کی تھی، جادو کفر ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا کہ جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے. یہاں پہ ذرا سحر کا مطلب سمجھ لیں. سحر جس کو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جادو، سحر سین ہا اور را، یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی ہے دھوکہ. ایسا دھوکہ جو حقیقت معلوم ہو. یعنی ایسا دھوکہ ہے، دھوکہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، ہے دھوکہ لیکن دیکھنے والے کو یوں لگے جیسے حقیقت ہے. جادو، توجہ کریں، جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا. قرآن کریم نے وہ شعبدہ کہ جو ان جادوگروں نے، ساحروں نے دکھایا تھا جن کو فرعون نے بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ ان جادوگروں نے بڑا عظیم سحر کیا. سحرن عظیم، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے. وہ جادو کیا تھا؟ آیا وہ جو رسیاں لائے تھے اور وہ جو چھڑیاں لائے تھے جو حرکت کرتی نظر آ رہی تھی جیسے سانپ حرکت کرتا ہے، آیا ان چھڑیوں میں اور ان رسیوں میں کوئی تبدیلی ہو گئی تھی؟ قرآن مجید اس کا انکار کرتا ہے. لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ توجہ کیجیے. قرآن کے لفظ یہ ہیں وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. اور اگر آپ سحر کا میننگ ٹرانسلیشن میں لے آئیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا. یہ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں بات میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کے لفظ یہ سحروا اعین الناس، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا. آنکھوں کو کیسے دھوکہ دیا؟ کہ ان کو لگ رہا یہ تھا کہ یہ موومنٹ ہو رہی ہے ان میں، جیسے سانپ موو کرتا ہے. میں آپ کو آج کے دور کی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس بارے میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، یہ یوٹیوب پر کافی مل جائیں گے، کہ یہ جو میجک کی ٹرکس ہوتی ہیں ان ایکچولی پیچھے ہوتا کیا ہے. تو بعض کلپس ایسے آپ کو مل جائیں گے. تو ایک پائپ کے جو
چمکیلا اس کا کلر ہے, اس کے اوپر مختلف کلر ہوئے ہیں, تو اس کو پہلے انہوں نے دکھایا کہ وہ اس میں موومنٹ ہو رہی ہے بڑی تیزی سے, وہ ہل رہا ہے, اور ہل رہا بالکل ایسے ہے کہ جیسے سانپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر بعد اس بندے نے اس پائپ کے ایک طرف سے منہ کھول دیا اس کا, تو وہ پہلے ایک چوہا نکلا, پھر دوسرا چوہا نکلا, پھر تیسرا چوہا نکلا. اصل میں اندر چوہے بھاگ رہے تھے اس کے, جو انہوں نے ڈالے ہوئے تھے اندر, لیکن وہ چوہوں کے بھاگنے سے, اب باہر سے تو نہیں نظر آ رہا چوہا اندر, باہر والا بندہ سمجھ رہا پائپ ہل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل سانپ کی طرح ہل رہا ہے, لیکن جب اس کو کھولا گیا تو اندر چوہے تھے, جو چوہے نگل گئے وہ ڈیڈ ہو گیا. خدا جانے کیا کیا تھا انہوں نے اس زمانے میں, لیکن قرآن نے کلیئرلی یہ بتایا ہوا ہے سحروا اعین الناس, کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تھا, وہ جو سٹکس تھی اور وہ جو رسیاں تھیں ان کی, ان کو تو وہی کیا ہوگا جیسے انہوں نے بیچ میں چوہے ڈالے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ پائپ موو کر رہا ہے, اور اگر اس پائپ کی شکل آپ سانپ کی طرح اوپر کلرز کر دیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ ایسا بن گیا. سحروا اعین, عین کی جمع ہے, آنکھوں پر, اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا انہوں نے, نہ کہ انہیں کچھ کیا تھا, وہ تو جو تیاری کر کے آئے تھے کیا ہوتا انہوں نے. اور دوسری جگہ قرآن کے لفظ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو خیال گزرا, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یخیل ایک انسان کی قوت متخیلہ ہوتی ہے, جس کو ہم خیال کہتے ہیں, خیالی. تو موسیٰ کو خیال میں یوں لگا ان کے سحر کی وجہ سے جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اب آگے آپ خود یعنی تصور کریں کہ معاملہ کیا ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ ان میں موومنٹ ہو رہی ہے اور یہ سانپ ہے, جبکہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ایکچولی وہ نہ سانپ بنے تھے اور نہ سانپ ہونے کی وجہ سے وہ حرکت تھی. وہ حرکت کس وجہ سے تھی؟ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا گیا تھا, ان کو نظر یہ آ رہا تھا. تو اگرچہ یہ داستان سحر کی بڑی لمبی ہے, جادو کی, کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سارا ہم اس وقت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن ہم اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو اس پر یقین ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسے ویسے ٹوٹکے کرتا ہے تو ان ٹوٹکوں سے نکل کر اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دے. توجہ کریں, اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر سحر کچھ نہیں کرتا تو پھر اس کا اثر کیسے ہوتا ہے ہم پر؟ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ایک ڈبہ کھولے اور اس کے اندر سے اچانک بہت بڑا سانپ نکل آئے, آپ کو ڈر لگے گا یا ڈر نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے. اگرچہ آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ سانپ تو مثلاً پلاسٹک کا بنا ہوا تھا. بلکہ ابھی کل کہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو بڑی ایک زبردست قسم کی ایک لیزرڈ چھپکلی بنی ہوئی تھی پلاسٹک کی, تو ہمارے ایک بچے نے میری گود میں پھینک دی. تو فوری ری ایکشن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ مجھے پتا تھا پہلے ایک دو کے ساتھ کر چکے ہیں تو میں تو نہیں ڈرا, لیکن وہ پہلے والے ڈر چکے تھے. اب یہ جو ڈر ہے یہ کس کا ہے؟ اصلی چیز کا ہے. لیکن جس چیز سے وہ ڈر پیدا ہو رہا ہے وہ اصلی نہیں ہے, اس کو اصلی سمجھا گیا, اسے کہتے ہیں دھوکا. اور یہ اتنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزور دل کا بندہ بیچارہ ہارٹ فیل ہو جائے اس کا, ٹھیک ہے. کوئی چیز اس کو ایسی بنا کے دکھائی جائے کہ اس کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے. کچھ لوگ جن کے دماغوں کو زیادہ وہم کی عادت ہوتی ہے, وہ گھر میں اکیلے بیٹھے ان کو ایسے لگتا ہے سایہ گزرا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. کوئی شیڈ پڑتا ہے, حتیٰ کہ کچھ شیڈ بھی نہیں ہوتا, ان کا دماغ خود, جن کو بہت وہم کی عادت, یاد رکھیے کہ نفسیاتی مسئلہ ہے, جن کو زیادہ وہموں کی عادت ہوتی ہے اور وہموں کو اپنے اوپر مسلط کرتے رہتے ہیں, پھر ان کے دماغ کو عادت پڑ جاتی ہے خود سے چیزیں بنا بنا کے دکھاتا ہے ان کو. چونکہ آپ کی باڈی کا دماغ کنٹرول سینٹر جو ہے یہ دماغ ہے, اگر یہ نارمل نہیں رہتا تو آپ کی دنیا بھی نارمل نہیں رہے گی.
ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی. اور اگر آپ کا دماغ ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب کر دیا گیا ہے، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ بیمار بھی ہو جاؤ گے. اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی آپ اس کو سائنس کہیں یا کیا کہیں، ٹھیک ہے، سائنس سے مراد ایکچوئل سائنس نہیں ہے، تو بعض لوگ اس طرح کے کام کر کے بھی کسی نہ کسی طرح اپنا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے بندہ، اس تک یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہوا. اور وہ ضعیف الایمان، کمزور دماغ کا بندہ، ٹھیک ہے، وہ کبھی خون کے چیٹے دیکھ کر، کبھی اپنے کپڑے کٹے دیکھ کر، کبھی کوئی اور الو کا کٹا ہوا سر ہمارے گھر میں پڑا تھا، ہم پہ جادو ہو گیا، مر گئے، برباد ہو گئے. پتہ ہی نہیں ہوتا جاہل کو کہ یہ کچھ برانڈ بنائے ہوئے چیزوں کے کہ جو میسج دیتے ہیں کہ تم پہ جادو ہے. آپ پر جادو کب ہوگا؟ جب آپ باور کر لو کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہوا اکثر اوقات، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو گیم کھیل رہا ہے اس کو اپنی گیم کھیلنے کا موقع مل جائے گا. یہ داستان لمبی ہے، میں بھی اس کو یہاں پر چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ پر ہوا ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں ان سے بہتر اس کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے. اگر اس سے کوئی بہتر ہوتا تو جب رسول اللہ پر ہر طرح کے حملوں کا عروج تھا تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ چیز اپنے رسول کو بتاتا کہ جو اس سے بھی بہتر ہوتی. اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہ برتری حاصل ہے جو اللہ کو باقی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبانی نہیں بلکہ واقعاً شعور اور بصیرت والا ایمان اپنے کلام پر عطا فرمائے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا. کیا کفر تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز کہ جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی بابل شہر میں. جو دو فرشتے کون تھے؟ ایک ہاروت اور دوسرا ماروت. اب یہاں پر آپ کو میں عرض کر دوں ایک بات واضح کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت پر بھی جادو نازل ہوا تھا. اللہ جادو نازل نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا شیاطین سحر سکھاتے تھے، اس کو یہ فالو کرتے تھے اور اس چیز کو فالو کرتے تھے. اس کو اللہ نے سحر نہیں کہا، اور اس چیز کو وما انزل، اور اس چیز کو فالو کرتے تھے کہ جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر. وما انزل علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت. اور وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. یہ کیا نازل ہوا تھا کہ جب یہ جادوگروں کی خرابیاں عروج پر اس معاشرے میں چلی گئی، وہ جو کیا کرتے تھے، اور ہر طرف گویا کہ اسی کی مارکیٹ بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے نازل کیے اور ان دو فرشتوں کو ان کی حرکتوں کا توڑ بتایا. اور وہ لوگوں کو ان کی حرکتوں کا توڑ سکھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ جو ہم تمہیں توڑ سکھا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ تم بجائے بدی کا مقابلہ کرنے کے تم خود کرنا شروع ہو جاؤ. یہ ذرا سمجھ لے ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی مثلا فوجی کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کسی کمانڈو کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، چونکہ ان کو ایسے ایسے کام مشنز پر بھیجا جاتا ہے کہ کوئی بھی سچویشن پیش آ سکتی ہے، تو بہت ساری چیزوں میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں اس کو ٹریننگ دی جانی ہے کہ اگر تم نے کسی بلڈنگ کے اندر گھسنا ہے، کسی گھر کے اندر گھسنا ہے، کسی عمارت کے اندر، اور اس پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو، چابی تو نہیں ہے تمہارے پاس، اس تالے کو تم کیسے کھولو گے؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے کیا کیا جائے گا کہ مختلف قسم کے جو لاکس ہوتے ہیں، جو تالے ہوتے ہیں، ان کا کیا میکنزم ہوتا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، چابی کیا کرتی ہے جب اسے چابی کو تالے کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ کیا کام کرتی ہے کہ تالا کھلتا ہے، سارا میکنزم بتایا جاتا ہے. یا وہ جو نمبروں والے تالے ہوتے ہیں، لاکس ہوتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں تاکہ اگر تمہیں نمبر نہ پتا ہو تو تم کیسے کھول سکتے ہو.
اندر ہے کیا اس میں، اور اگر چابی تمہارے پاس نہ ہو تو تم نے کیسے کھولنی ہے. تو یہ جس کو اس تالے کو بغیر چابی کے کھولنا سکھانا ہے اصل میں، تو مجبوراً خود بخود اس کو تالے کے اندر کا میکنزم بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح وہ فرشتے کے جو ان کی جادوگریوں کا توڑ سکھانے آئے تھے، وہ توڑ جب سکھاتے تھے تو خود بخود ان کو سیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کرتے کیسے ہیں، تو اب ان کی مرضی ہے نا، بجائے نیکی کا کام کرنے کے کہ جادوگروں کا مقابلہ کریں، خود بھی ایک جادوگر میں تبدیل ہو جائیں کہ اس سے پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو وہ جو فرشتے سکھانے آئے تھے اس کو لوگوں نے مس یوز کرنا شروع کر دیا. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے وہ بہت سارے کام کرتے ہوں گے. جو یہاں پر مثال دی ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی کی لڑائی کروا دیتے تھے، میاں اور بیوی میں بدگمانی پیدا کر دیتے تھے. ایک بدترین جرم، چونکہ آپ کو پتہ ہے روایات میں ہے کہ اسلام کی مجھے اب حدیث کے الفاظ بالکل ایکوریٹ یاد نہیں ہیں لیکن میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بہت ہی عزیز ہے بنیاد جو اسلام میں رکھی جاتی ہے، وہ نکاح کی بنیاد ہے، شادی کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہر چیز جو اس کو توڑتی ہے وہ بھی خدا کو بہت سخت ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کا ذکر بھی یہاں پر فرمایا. توجہ کیجئے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. توجہ کیجئے الفاظ پہ قرآن کے. اور یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے یہ نہ کہہ دیں، یعنی خبردار نہ کر دیں کہ انما نحن فتنۃ، ہم تو صرف آزمائش ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو صرف آزمائش ہیں. یعنی کیا؟ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں تمہاری آزمائش ہے. یہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے آلہ تو دے دی ہے، اس کو تم اچھا یوز بھی کر سکتے ہو اور اس کو تم کفر میں تبدیل بھی کر سکتے ہو. انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو صرف آزمائش ہے تمہاری. فلا تکفر، تو کفر مت کرنا، یعنی جادو نہ کرنا شروع ہو جانا. ہم نے تجھے توڑ بتایا لیکن توڑ بتاتے بتاتے تجھے اصل چیز کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیسے ہوتی ہے، تو پھر تو وہ کام نہ کرنا جو کفر ہے. ہم صرف آزمائش تھے. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو ان دونوں نے تو مگر لوگ ان دونوں سے وہ سیکھ لیتے تھے جس سے وہ ایک شخص اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے. آپ توجہ کریں، فرشتے غلط کام نہیں سکھاتے، لیکن وہ توڑ سکھانے کے لیے جو باتیں بتائی جاتی تھی ان کے ضمن میں ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ جدائی ہوتی کیسے. تو بجائے وہ توڑ کرنے کے، ٹھیک ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے، انہوں نے جڑے ہوئے کو توڑنا شروع کر دیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجه، جس کے ذریعے وہ تفرقہ جدائی ڈال دیتے تھے ایک شخص میں اور اس کی زوجہ میں. اب توجہ کیجیے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہاں پہ اللہ پھر اپنی قوت کا اظہار فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے. اور اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس چیز کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو جادوگریاں کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والا نقطہ ہے. صرف اس معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے موضوعات میں، کہ آیا
اللہ سے جادوگر پہلے اذن لیتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں جادو کروں؟ نہیں، مجھے اجازت دے کہ میرے اس کام میں جو میں شوبدہ دکھاؤں دیکھنے والا اس سے بہت زیادہ ڈر جائے، متاثر ہو جائے، میرے قبضے میں آ جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے، اللہ سے اجازت مانگتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کر رہی کفر ہے، یہ تو کر رہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے قوانین، اس پر یہ کائنات چلتی ہے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی ہیں ان کے اندر جو تاثیر ہے، ان کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی وہ چیز استعمال ہوگی، اچھے استعمال میں جائے یا برے استعمال میں، جو اس کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے وہ اثر کرے گی، دکھائے گی۔ مثلا خنجر ہے لوہے کا، اگر وہ ہاتھ میں ہے کسی مرد مجاہد کے تو وہی خنجر اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ وہ مثلا گلے کو کاٹ دے گا کسی دشمن خدا کے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے والا اللہ کا کوئی بندہ ہے، مرد مجاہد ہے۔ لیکن وہی خنجر اگر شمر کے ہاتھ میں ہو، اور اگرچہ سامنے گلا امام حسین علیہ السلام کا ہو کہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہستی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، لیکن وہ جو تاثیر رکھی ہے اللہ نے خنجر میں، وہ اپنا کام کرے گا۔ ہاں، اگر خدا چاہے تو وہ تاثیر بھی ختم کر سکتا ہے، وہ جس ہاتھ نے پکڑا ہوا ہے اس ہاتھ کو شل کر سکتا ہے، جس بندے کا ہاتھ ہے اس بندے کو موت دے سکتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ اور موت بھی نہ دے، ہاتھ بھی شل نہ کرے، وہ خنجر چلاتا رہے، خنجر اپنا کام نہ کرے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ والی جو آیات ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اذن کے، یہ انسان کو، ان آیات سے اللہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو بھی تمہاری آزمائش کے لیے میں نے یہ میدان سجایا ہے، اس کا میں خالق ہوں، اس میں جو قوانین حاکم ہے جس پر یہ چلتا ہے ان کا میں خالق ہوں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کا رکھنے والا بھی، ان صفات کا چیزوں میں رکھنے والا بھی میں ہوں، اور میں جب چاہوں یہ تاثیریں ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پرابلم ہو گئی ہے، کوئی ڈر لگ گیا، تم پہ جادو ہو گیا ہے، تو تم سب سے جو پاورفل ہستی ہے اس پر توکل کرو، اس کی بارگاہ سے پناہ مانگو، اس کے پاس جا کے اپنی مشکل کا اظہار کرو، بجائے یہ کہ ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ اللہ سے نہ زیادہ بہتر تمہارا حال جانتا ہے، اور نہ اللہ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے مسئلے کو حل کر سکے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اذن خدا کے بغیر اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ بات انشاءاللہ واضح ہے۔ اب اگلی بات سنیں، وہی آیت چل رہی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو یضرہم، ان کو نقصان دینے والی تھی، ان کے لیے ضرر رکھتی تھی، ولا ینفعہم، اور وہ چیز ان کے لیے کوئی نفع نہیں رکھتی تھی۔ اچھا، جادوگر تو اپنے فائدے کے لیے جادو کر رہا ہوتا ہے، اگر کسی نے اس سے کہا ہے جادو کرو تو وہ جادو کر رہا ہے تاکہ اس سے پیسے لے یا اپنی کمائی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو سیکھ رہے تھے یہ ان کو نقصان دینے والی چیز تھی، نہ کہ ان کو فائدہ دینے والی۔ کیوں؟ یاد رکھیں، اس لیے کہ قرآن جو ہمیں اس کائنات کو دکھاتا ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی محدود دید سے جو فائدہ دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں اس کا نتیجہ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔
تم دیوار کے پردے کے اس طرف دیکھ سکتے ہو، ہم پردے کے اس طرف کی چیز بھی تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پردے کی اس سائیڈ والی چیز بہت فائدہ مند لگ رہی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنا بھیانک نتیجہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جادو وغیرہ کر کے تم اپنے فائدے حاصل کر لو گے اور لوگوں سے چیزیں تم اپنی کمائی بڑھا لو گے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کوئی فائدہ، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ فائدہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں تھی اور فائدہ مند نہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ یہ صلوات میں نے اس لیے پڑھائی ہے ذرا تھوڑا دماغ ایک دفعہ تازہ ہو جائے صلوات کی برکت سے، کہ یہ جو اگلی بات ہے جو اینڈ ہے اس آیت کا، یہ بھی ذرا غور کرنے والا اور سمجھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کسے کہتا ہے؟ اس آیت کی آخری حصے میں دو باتیں اللہ نے کی ہیں جو ظاہراً آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اصل میں ٹکرا رہی نہیں ہے لیکن لگتا ہے ایسا جیسے ٹکرا رہی ہیں۔ توجہ کریں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، لقد تاکید کے لیے ہوتا ہے جیسے قسم کھاتا ہے کوئی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک ان لوگوں کو علم ہو چکا تھا، یہ لوگ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا، یہ جو جادو کرتے پھر رہے تھے اور فرشتوں کی سکھائی ہوئی چیز کو بھی مس یوز کرتے تھے، ان کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ جو بھی اس کا خریدار ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کا اعلان جو جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا خریدار ہے جادو کا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں اللہ نے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ لہذا سوچ سمجھ کے کبھی اگر کوئی آفر کرے آپ کو کہ تمہیں جو پریشانی ہے، ایک بندہ ہے وہ بڑا عامل ہے، وہ جادو کرتا ہے تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہی انسان کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت کا نہ ہونا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر خدا سے مانگوں تو نہیں ملے گا، اس کے پاس جاؤں گا تو یہ زیادہ میرا مسئلہ ہینڈل کر سکتا ہے اپنی حرکتوں کے ذریعے سے۔ ان کو یقیناً یہ جان چکے تھے کہ جس نے جو بھی اس کا خریدار بنا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو آپ نے آیت سورۃ البقرہ وہ دوسرے جز میں آئے گی جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں اتری تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اللہ کی رضائیں خریدنے کے لیے اپنی جان کو بیچنا۔ یہاں پہ وہ لفظ ہے دوسری خطرناک سائٹ سے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جادو۔ توجہ فرمائے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اوپر کیا فرمایا، یقیناً ان کو علم ہے، یہ جان چکے ہیں کہ جس نے بھی اس کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کہا، اور فوراً کیا کہا جا رہا ہے، کاش انہیں علم ہوتا۔ تو علم ہے یا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کو آپ صرف کہتے ہیں معلومات، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو علم کہا جا رہا ہے کہ جس کے تقاضوں کے مطابق انسان عمل بھی کرے۔ جب انسان کو ایک بات پتہ ہو لیکن اس کا عمل کہہ رہا ہو کہ عمل ایسے کر رہا ہو جیسے وہ کرتا ہے جسے نہیں پتہ ہوتا،
یعنی ہو عالم اور عمل جاہل کی طرح کر رہا ہو تو اس کو بھی خدا کہتا ہے کہ اس کو کاش پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کو اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ جس نے بھی یہ جادو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش ان کو پتہ ہوتا یعنی جو انہوں نے جانا تھا کاش اس کے مطابق عمل بھی کرتے. جب عمل نہیں کر رہے تو ایسے ہیں جیسے جاہل. تو یہاں پر ایک فرمان مولا علی علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا فرماتے ہیں کل علم وبال یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر علم جو انسان کو پتہ چلی ہیں باتیں وبال بن جائے گا. وبال تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وبال جان. کل علم، ہر علم، وبال ہوگا کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا، سوائے ما عمل بہ، سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا گیا ہو، وہ وبال نہیں ہوگا، وہ فائدے والا ہوگا. لیکن باقی تو کہا جائے گا تمہیں پتہ تھا اور تم یہ کرتے رہے. اب یہاں پہ کچھ جو ذرا اوور سمارٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ دین کی باتیں نہیں جاننی چاہیے، نہ ہمیں پتہ ہوں گی نہ ہمارے لیے وبال بنے گا. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں یہ کبھی نہیں کہتے. دنیا میں کہے نا کہ تم 1 لاکھ کماتے ہو، ایک بندہ آ رہا ہے بڑا ماہر ہے تمہارے شعبے کا، وہ امریکہ سے آ رہا ہے، اس نے ایک ورک شاپ رکھی ہوئی ہے، ایک ہفتے کا مثلاً 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہے ایک بندے سے، لیکن گارنٹی یہ ہے کہ تمہارا 1 لاکھ جو انکم ہے نا وہ 2 لاکھ ہو جائے گی. جائیں گے کہ نہیں؟ ادھر جائیں گے نا بھاگ کے، 1 لاکھ جیب سے بھی دیں گے. کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے بہتر ہے جتنا پتہ ہے زیادہ پر زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی ہماری، زیادہ پیسوں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. لیکن دین کے معاملے میں، اس لیے کہ میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ان کو میں کہیں پہ ان کے ساتھ تھا تو میں نے کہا کہ اتفاق سے ایک سافٹ ویئر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو اس میں احادیث کی کلیکشن بہت اچھی تھی، بڑی اخلاقی اور بہت اچھی اصلاحی احادیث تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں، یہ نا آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، دن میں 1 حدیث ٹائمنگ فکس کر لیں، 2 حدیثیں، 3، جتنی بھی آپ چاہیں، تو یہ دن میں آپ کو نا وہ نوٹیفیکیشن آیا کرے گا، آپ حدیث پڑھیں تو ایک بہت اچھا سسٹم. تو کیا کہتے ہیں مجھے؟ کہتے ہیں مولانا جتنا ہمیں پتہ ہے اس پر تو ہم عمل نہیں کر پاتے. اب یہ اب 3 حدیثیں روز پڑھیں گے اور علم میں اضافہ ہوگا، عمل کر نہیں سکیں گے تو ہمارے قیامت کے دن زیادہ ہمیں سوال جواب کرنا پڑے گا. لہٰذا میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، جتنا مجھے پتہ اتنا ہی رہنے دیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی دنیا کے بارے میں اگر بات کی جائے نا کہ انکم بڑھانے کے طریقے، تو دوسرا خیال ہی کبھی نہیں آئے گا اگر مگر کا بتاؤ 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 بتاؤ. ٹھیک ہے، اور اگر دین کی معلومات بڑھانے کا دقت نہیں، جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہ پھنسائیں. تو یہ کل علم وبال یوم القیامہ الا ما عمل بہ، ایک اس طبقے کے بارے میں جن کو علم تھا اور انہوں نے عمل نہیں کیا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہتر ہے زیادہ نہ بتائیں، یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم جب دنیا میں اتنی نالج بڑھا لی تھی اور تیزیاں دکھا سکتے تھے تو دین اتنی فارغ چیز تھا اور غیر اہم چیز تھا کہ جس میں تم نے اپنی عقل کو موٹا رکھنے پر اکتفا کیا اور بس سنی سنائی باتوں پر بھی چلتے رہے، صرف سنی سنائی باتوں پر، اور سنجیدگی سے اس کو دیکھنے پر رکھنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ عذر تمہارا قبول نہیں ہے. اس کا ذکر بھی، اس قسم کی جہالت کا ذکر بھی سورۃ النساء کی آیات میں آیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ خدا نے جب توفیق دی وہاں پہنچے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے. آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے. یعنی یہ جو جادو اور کتاب خدا کو چھوڑ کر، اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے ہیں، گویا خدا بند عالم دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آتے، یعنی یہ ایمان نہیں لائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا،
وَاتَّقَوْا، اور بچتے. تقوی بچنے کو کہتے ہیں. جب کسی آیت میں یہ لفظ آتا ہے تو اگرچہ ہر برائی سے بچنے کا نام تقوی ہے اور ہر اطاعت کا نام تقوی ہے، لیکن سب سے پہلے مربوط ہوتا ہے اسی بات سے جو اس آیت میں ذکر یا اس کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کانٹیکس میں، جس سیاق میں، سباق میں وہ آیت آ رہی ہے. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے اور بچتے. کس سے بچتے؟ یہ جو جادو اور اس قسم کے ٹونے کرنے کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر اس سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، تو جو اللہ کے پاس اس کا ثواب تھا وہ بہت بہتر تھا. ان تھوڑے بہت مالی مفادات سے جو یہ کما رہے ہیں جادو کے کرتب دکھا کر، اگر یہ اس سے پرہیز کرتے تو، اور وہ جو فرشتوں نے سیکھا تھا اسی کام میں استعمال کرتے جو سکھایا گیا تھا کہ جادو کا توڑ کرو تو فلان کرو، مس یوز نہ کرو، تو پھر یہ کیا کرتے؟ اللہ کے پاس ثواب جو تھا وہ کئی زیادہ بہتر تھا. پھر ریپیٹ کیا وہی لفظ، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا. لیکن بات بتا دی گئی ہے، لیکن ان کا عمل ایسا ہے جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. 101 نمبر آیت جو لاسٹ درس کی آخری آیت، وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ یہی تھا کہ ایسے پھینکا کتاب خدا کو جیسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. رسول کے آنے کے بعد جس رسول کی نشانیاں کتاب میں تھی، بجائے اس پہ خوش ہونے کے، تصدیق کرنے کے، ایسے پھینکا کتاب خدا کو کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. پڑھیں محمد وآل محمد پر. آیت نمبر 104، اس کا پس منظر بھی سن لیں. جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے ہجرت کر کے، تو جو محفلیں تھیں تو وہاں پر جو مومن تھے وہ بھی آتے تھے، اہل کتاب بھی آتے تھے، اور اوپن تھی، منافقین بھی ہوتے تھے. تو منافق اور اہل کتاب وغیرہ بعض اوقات کیا کرتے تھے؟ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے. ان میں سے ایک حرکت کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ ایک لفظ تھا کہ جس کا معنی تقریباً وہی ہے جس طرح مثلا انگریزی زبان میں ایکسکیوز می کہا جاتا ہے. مثلا کوئی بندہ بات کر رہا ہے، آپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ پایا ہوں تو آپ مجھے مثلا دوبارہ ریپیٹ کر دو یا فلان کر دو. ٹھیک ہے. اردو میں مثلا کہتے ہیں کہ تکرار کیجئے گا، یا نہیں سمجھا، یا کوئی بھی معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بات دوبارہ کرنی ہے، نہیں سمجھا. تو وہ جو لفظ وہاں بولا جاتا تھا وہ تھا راعنا. راعنا یعنی ایکسکیوز می، یعنی ہمارا لحاظ کیجئے، یعنی دوبارہ سے بات کو کر دیجئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یا ہم نے سنی نہیں ہے. تو یہ راعنا، عین کے نیچے زیر اور نون الف نا. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، منافقوں نے، یہودیوں نے مل جل کر انہوں نے راعنا کو راعینا بنا دیا، عین کے بعد ایک یا بھی لگا دی. ٹھیک ہے. جس کا معنی بنتا تھا کہ ہمارے چرواہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ پہلے چرواہے رہے بھی تھے، اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہوں چرواہے کو ایک گھٹیا پیشہ سمجھ کر کے، چرواہا دیکھو کل کا چرواہا آج ہمیں دین بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس اپنی بدبختی سے اس کو ایک حقیر چیز سمجھ کر اس طرح مذاق اڑاتے تھے، یا خداوند عالم بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے وہ لفظ بدل دیا. اب جب لفظ بدلا اور اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اے ایمان والو، یہ لفظ ہی نہیں بولنا تم نے، تاکہ یہ بے ایمان اس کو مس یوز نہ کر سکے. آیت نمبر 104، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو ہماری طرف دیکھیے. انظرنا نظر سے معنی وہی ہے، لیکن وہ لفظ چونکہ یہ مذاق اڑانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم نے وہ لفظ بدل دو تاکہ یہ بھی اپنی خباثت نہ کر سکے. چونکہ تم کہو گے تم نے یہ کیا بولا، کہیں گے ہم نے تو رائے نہ بولا. تمہارے سامنے یہ کہیں گے، آپس میں کہیں گے ہم نے تو چرواہا بولا تھا، مثلا ہم نے تو مذاق اڑایا تھا. یہ حرکتیں کرتے تھے. وَقُولُ انظُرْنَا، اور کہو انظرنا کہ ہماری طرف دیکھیے، وَاسْمَعُوا، اور پھر اللہ مومنوں کو حکم دے رہا ہے اور سنو.
جو ہمارا رسول کہتا ہے اس کو سنو، کہیں ان کی جو خرابیاں ہیں، الٹے سیدھی حرکتیں کر، ان کی زد میں تم نہ آ جانا کہ رسول کی محفل میں اس طرح کی ہنسی مزاح اور توہین والی باتیں اور حرکتیں کرنا شروع کر دو۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کفر، سب سے پہلے اس آیت میں دیکھیں کسے کفر کہا جا رہا ہے، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر یہ حرکت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، یہ کفر ہے، اور اس کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے لیے آیت نمبر 105 آخری آیت ہے، اسی 104 سے مربوط ہے۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ توجہ سے سنیں، اب یہ کفر کا جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں معنی کیا ہے، جان بوجھ کے نہ ماننا، یہاں پر اور واضح ہو جائے گا آپ پر۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اس کا مطلب ہے سارے اہل کتاب۔ کون کافر ہے ان میں سے؟ جو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، جو مان چکے ہیں وہ تو آ ہی گئے ایمان والوں میں، اور جنہوں نے ابھی جن پر مثلا بات واضح نہیں ہوئی لیکن وہ انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ بھی ایک سائیڈ پر ہو گئے۔ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ نہیں چاہتے، ما یودو، وہ نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک۔ اہل کتاب میں سے کفر اختیار کرنے والے اور مشرک، یہ دونوں گروہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم۔ کیا نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ چاہتے ہیں تم تباہ ہو جاؤ، یہ چاہتے ہیں کہ مثلا رسول پاک کی محفلیں جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں خراب ہو جائیں، نان سیریس کر دیا جائے، ہنسی مذاق پروپیگنڈے کیے جائیں۔ یہ نہیں چاہتے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہوتی، کوئی بھلائی تم پر آتی، کوئی تمہاری ترقی، تمہاری طاقت، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ کون کون سے دو گروہ؟ ایک جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور نمبر دو مشرک، وہ تو ویسے ہی خلاف تھے پہلے سے رسول اللہ کے۔ کفر اختیار کرنے والے اہل کتاب یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ حقیقت کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر لیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو مخصوص کر لے، جس کو چن لے کہ اس پہ رحمت نازل کروں گا۔ مشرکین بھی آپ کو پتہ ہے نا، ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے۔ اور اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان پر کوئی خیر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا، یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کو اپنی رحمت اس پر نازل کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل، فضل کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کو کہتے ہیں، اس پر فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کو علم کے اعتبار سے اس شخص پر فضیلت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا علم زیادہ ہے، فضل یعنی زیادہ ہونا۔ اللہ صاحب فضل ہے، جس کو جتنا زیادہ دے دے، اور فضل بھی کوئی معمولی نہیں، عظیم عظیم فضل کا مالک ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس آیت کا لنک کیا ہے پچھلی آیت سے، کہ جس میں کہا تھا اے ایمان والو رائنا نہ کہو؟ لنک یہ ہے کہ ایک مثال دی اللہ نے کہ اس قسم کی حرکات جو یہ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں دین نہ پھیلے، یہ محفلیں لوگ سنجیدگی سے نہ سنیں اور محفل کا ماحول خراب ہو جائے، رسول اللہ کی مجلس کا ماحول خراب ہو جائے۔ تو
یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تم اگر رسول کی بات توجہ سے سنو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو ظاہر ہے تم ترقی کرو گے، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی۔ یہ نہ اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، اللہ صاحب فضل ہے اور عظیم فضل کا مالک ہے، لہذا تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی روش پہ نہیں چلنا کہ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ یہ کام کرنے میں، اپنی سابقہ پرانی جو مدینے میں تم اکٹھے رہتے تھے اور تمہاری دوستیاں تھیں ان کی وجہ سے ان کی چالوں میں آ جاؤ، ایسا نہ کرنا، یہ تو تمہیں خیر سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، قیامت تک بھی ایسا ہی ہے، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، دین کی چیزوں کے لطیفے بنانا، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے دشمنان دین کی طرف سے آتے ہیں۔ جس چیز کا انسان مذاق اڑاتا ہے اس کی ہیبت اور رعب اور احترام خود بخود اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی دین کا مذاق اڑائے، دین کی چیزوں کو مذاق کے طور پر لے، تو پھر دین کا جو احترام اور اس کی ہیبت ہے وہ اس کے دل سے چلی جاتی ہے اور انسان بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے یہ لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، تم سنجیدہ رہو، تم رسول کا احترام کرو، تم ایسے کوئی کلمات نہ بولو کہ جن کو مس یوز کیا جا سکے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق قرار پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور اپنی آئندہ نسلوں کی انہی کے سائے میں تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ان جو آیات جو آیات پڑھی گئی ان سے ریلیونٹ اگر کوئی سوال ہو، یا پچھلا جو درس تھا اس سے ریلیونٹ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہو تو وہ باہر انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وعلیکم السلام۔ جی دیکھیں، مختصر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو قرآن کریم سے یا اللہ کے رسول یا ان کے اہل بیت اطہار سے ہم تک نہ پہنچا ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی واقعاً اللہ کا بندہ ہے، خدا کا نیک بندہ ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے، مثلاً اگر آپ اس سے بات کریں یا بہرحال وہ کوئی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر دے، کچھ کر دے، تو خداوند عالم اس میں تاثیر رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو روحانی علاج ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اس دماغ کو اصل میں مطمئن کرنا ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اطمینان، اب یہ داستان لمبی ہے لیکن اور بعض چیزیں پریشان کن بھی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ سے اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اور یہ نارمل ورکنگ شروع کرتا ہے تو آپ کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کی مثلا انسان بیمار نہیں ہوتا، چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک حصہ ہے جو جس کو ہم شعور کہتے ہیں، اور ہم مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، متوجہ ہوں، دماغ
کے بہت سارے کام ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پورے بدن میں جو نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے سیل مرتے ہیں، ایک پروسیس ہر وقت چلتا رہتا ہے، اس کو بھی دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب یہ مثلا مخلوق ہے انسان کے اندر جو رکھی ہوئی ہے۔ تو جیسے اور آپ کی بھوک، آپ کی پیاس، درد کا احساس، سکون کا احساس، سب کچھ یہاں سے لنکڈ ہے۔ جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ اگر آپ کسی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز دی جاتی جو پہلے جو آپ کو ملتی تھی آپ کھل اٹھتے تھے، آپ نہیں کھلتے کیونکہ یہ ڈسٹرب ہوا نارمل نہیں ہے۔ تو آپ کو تو کوئی ایسا کام کہ جس سے انسان کی اس جگہ کو سکون آ جائے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مثلا روحانی علاج، وہ کوئی اللہ کا واقعہ نیک بندہ ہو۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا ہوں، موجودہ زمانے میں اکثر بازاری لوگ ہیں، اکثر بازاری لوگ ہیں اور ان کے انداز بازاری ہیں۔ ورنہ اگر عالم دین ہے، روحانی شخصیت ہے، اس کی سیرت، اس کی زندگی کا انداز، اس کی باتیں، وہ کس کو فالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ فالو نہیں کرتا، اور بہت کچھ اس نے جتنا بھی اپنا بڑا اپنے آپ کو شو کیا ہوا ہے، ہماری نظروں میں وہ ایک رائی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اپنے آپ کو دین سے منسوب کرتا ہے، اور یہ جو تباہی مچی پڑی ہے معاشرے میں، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، صرف چڑھاوے چڑھتے رہتے ہیں اور چندے ملتے رہتے ہیں اور فلان، اگرچہ زبان سے کہتا ہوں میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، لیکن یہ فی سبیل اللہ کے پیچھے بھی کتنی سبیلیں ہوتی ہیں، اور یہ کہتا ہے میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، لیکن باہر چار بندے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ تو نہیں لیں گے، لیکن تمہیں تو چاہیے نا، اتنا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تمہیں تو چاہیے، تمہارا ہی فائدہ ہے، وہ بیچارہ پھر لا کے دے دیتا ہے۔ کئی سبیلیں اور لگی ہوتی، ابھی تو لوگوں نے اشتہار بنانے شروع کر دیے، باقاعدہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک انسان نے ترقی کرنی ہے، اچھی طرف سے بھی اور بری طرف سے بھی۔ تو میں خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ جو آپ کے قریب ترین ہے، ہر پیر سے، ہر بزرگ سے، اس کا نام اللہ ہے، جو آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو ایک دفعہ یقین، جتنا پیر پہ یقین کر لیتے ہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ جتنا پیر پہ یقین کر لیتے ہیں، اتنا ہی اطمینان اگر اللہ پر ہو تو وہ 1 کروڑ پیروں سے زیادہ آپ کو فائدہ دے گا، اور آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ وہ خود بے نیاز ہے، دنیا کی چیزوں سے آپ کو بے نیاز کر دے گا، لیکن وہ امتحان لیتا ہے کہ بندہ میری طرف آتا ہے یا بڑا مجھے کہتا ہے، لیکن جب پرابلم ہو کسی اور بیل میں گھستا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں ہماری زندگیوں میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت چھوٹا کر دیا گیا، ہمیں دین ایسے بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ہمیں کام ہی نہیں پڑتا، توجہ نہیں جاتی ادھر، ٹھیک ہے نا۔ اور سیٹ اپ اتنے زیادہ بنا دیے کہ وہ جو کہتا ہے کہ جب اے رسول میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اس پہ اطمینان نہیں ہے، اور وہ سنتا اور سن کے انسنی کر دیتا ہے۔ آپ کا یقین اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی دعا اور پکار میں کتنی تاثیر ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، یہ دعا ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ کون سی آپ کی زندگی میں بڑی شخصیت ہے، آپ کے دفتر کا باس ہو، کوئی بھی ایسی شخصیت جس کو آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کو کئی کام پڑتے ہیں، آپ نے کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس سے آپ بات کر رہے ہو دماغ کہیں اور پہنچا ہو؟ آپ جب اس کے کمرے میں گھستے ہو پہلے اپنے آپ کو سیٹ کر کے، اور میری منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، ایسے الرٹ ہو کے بات کرتے ہو، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر جب کوئی محفل ختم ہوتی ہے، مولانا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بندے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کم میں ہمارے مدرسے میں، آپ جانتے ہوں گے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے مدرسے میں آئے کم میں، اور یہی کام ہوا
کہ انہوں نے تقریر ختم کی اور دعا شروع کی تو پیچھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا خدا کی توہین مت کرو، بیٹھ جاؤ. اللہ کی توہین مت کرو، خدا سے دعا سوال کیوں؟ تم اتنے بے نیاز اٹھ کے جا رہے ہو، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. بعض چیزوں کو اگر سوچیں تو ہم جن کو اپنی عبادت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دنیا کے معاملات میں ہم ایسا نہیں کرتے. بڑی رسپیکٹ، بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو کے تو بڑا میرے منہ سے کوئی آگے پیچھے بات نہ نکل جائے. دماغ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں بدن ہوتا ہے. تو آپ جتنا خود کو اللہ سے اٹیچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوقات سے اتنا زیادہ بے نیاز کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی کم از کم ایک ٹرائی دے کے دیکھ لیں. جتنی پیروں شیروں کو ٹرائی دی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی مثلاً ایک دفعہ چیک کر کے دیکھ لیں کہ باتیں ہی باتیں ہیں یا کرتا بھی ہے. تو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ قول کا سچا کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وعلیکم السلام. ہاں جی. دیکھیں، اصل بات کلی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تم پر اللہ کی خیر نازل ہو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ تم ان کی زد میں نہ آنا. یہ لفظ بدل دو. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں اوور آل بات بتائی جا رہی ہے، پکچر. وہ کیا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور دیگر حرکتیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ تم آگے بڑھو، تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو. تو یہ کانٹیکسٹ ایک ہی ہے. یہ عرض کر رہا تھا میں. تو لگتا ہے انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے. خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جو ہفتہ ہے سیٹرڈے ہے یہ پروگرام ہوگا. اور ابھی جو بات کی میں نے جنید بھائی سے بھی، کیونکہ نماز لیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ 7:15 پر 7:15 پر، کیونکہ نماز تقریباً 7 بجے ختم ہوئی تھی تو پھر بیچ میں گیپ نہیں تھا. تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اگلے ہفتے 7:15 پہ ہوگا. اور جو طریقہ ہے اناؤنسمنٹ کا انشاءاللہ اناؤنس بھی کر دیا جائے گا. اگر کوئی خاص آپ کو معلوم ہے، پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ جو باقی پروگرام ہیں، مسجد کے جو پروگرام ہیں یہاں پر، وہ فی الحال روک دیے گئے ہیں کورونا کی اس نئی جو لہر ہے اس کی وجہ سے. لیکن چونکہ یہاں پر اس طرح الحمدللہ رش نہیں ہوتا اور سوشل ڈسٹنس جتنا بھی رکھ لیا جائے یہاں پہ جگہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر وہ پرابلم نہیں ہے. یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ میں تھوڑا یہاں پر آ کر ماسک چونکہ اتار لیتا ہوں، بات کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور لیکن آپ سے جس قدر ممکن ہو سکے اس کا لحاظ رکھیں، اور مطلب اپنے لیے بھی آپ یہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں یہاں بھی اور ویسے بھی. جتنا ہو سکے آپ انشاءاللہ ماسک کو یوز ضرور کریں، اور یہ جو وارننگز وغیرہ ہیں ان کو بالکل سنی کو ان سنی نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.